شفیع جان صاحب، بریک سے پہلے جو بات اختیار ولی صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی اس وقت ہم گورنر رول لگانے کے اوپر کچھ سوچ نہیں رہے، مگر یہ آپ ہمیں کس نہج تک لے کے جائیں تو تب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم گورنر رول لگائیں کہ نہ لگائیں. آپ کا کیا خدشہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بس میں ہے ہی نہیں. آپ ان سے نہ پوچھیں کہ آپ گورنر رول لگائیں گے نہیں لگائیں گے. یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ تو ڈمیز ہیں. فیصلہ تو کوئی اور کرے گا. اور میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کے شو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ لگائیں گورنر رول. کل لگائیں. ہم کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم لوگ بھی لے کے آئیں گے، ہم اسلام آباد میں احتجاج بھی کریں گے، ہم اسلام آباد بھی آئیں گے، ہم پنڈی بھی آئیں گے. یہ لگائے گورنر رول. اگر ہمت ہے تو لگائے گورنر رول. اس کو لگ پتہ جائے گا گورنر رول لگائے تو صحیح. اس کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا یہ کیا خیبر پختونخوا کی لوگوں کی جو پلس ہے وہ نہیں دیکھ رہے. جب سہیل آفریدی جب عوام میں نکلتا ہے تو نوجوانوں کا جوش ان کو نظر نہیں آتا. دیکھیں یہ ان کی بس کی بات ہے نہیں گورنر رول. یہ فیصلہ کہیں اور سے آنا ہے، جیسے باقی فیصلے آتے ہیں اور یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ فیصلہ بھی ایسے کہیں اور سے آئے گا اگر اللہ اور یہ کرے لگائیں گورنر رول. دوسری بات انہوں نے کی جی جعلی مینڈیٹ کی. میں چیلنج کرتا ہوں اختیار ولی صاحب کو، کے پی کے میں یہ جو حلقہ یہ بتاتے ہیں ہم کھولنے کو تیار ہیں. یہ حلقہ بتائیں، نیشنل اسمبلی کا بتاتے ہیں، پروویژنل اسمبلی کا بتاتے ہیں، یہ آپ کے شو پہ بتائیں، ہم کل کھولنے کو تیار ہیں. ہم پھر صرف ایک حلقہ ان کے نواز شریف کا اور مریم نواز کا ہم ہمارے لیے کھول دیں. نواز شریف نہیں میں انٹرپٹ نہیں کیا اختیار صاحب، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. میں انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ میرا دوسری بات انہوں نے فیض حمید کی تو فیض حمید ہمیں کوئی وراثت میں تو نہیں ملا تھا. ادارے کا جنرل تھا، ادارے کا جنرل تھا. ہم تو اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے تھے. یہ تو پھر ادارے کا مسئلہ ہے کہ اپنا جنرل ٹھیک کرے وہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں کر رہے ہیں نا ٹھیک تو کرے، ہم کرے. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو مینڈیٹ والی تو یہ کیا نواز شریف کا حلقہ کھولیں گے جو یاسمین راشد سے ہار کے یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا کیا مریم نواز کا حلقہ کھولیں گے جو ایک جعلی سی ایم شپ پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ میں ذرا منیزے ان کو تھوڑا سا یاد دلاؤں کہ آپ کے مطالبے پر 2014 میں ہم نے حلقے کھلوائے تھے اور آپ نے 4 حلقے نہیں کھولے تھے. ہم نے 120 دن کا دھرنا دیا تب آپ نے جا کے 4 حلقے کھولے تھے. وہ بھی ڈنڈے کے زور پہ کھولے تھے جس طرح آپ ڈنڈے کے زور پہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں. اب سنو نا، اگر میں آپ کی غلط بات سن سکتا ہوں تو آپ ذرا میرا سچ بھی پھر سن لیجئے. آپ چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے مطالبے پر حلقے 2014 میں بھی کھلوائے تھے. آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ آروس کا الیکشن چلے چھوڑیں نا، 14 کو چھوڑیں. سن لے، نواز شریف کا حلقہ کھولیں. نہیں سن لینا، ہم سہیل آفریدی کا کھولتے ہیں، آپ مریم نواز کا کھول لیں. چلے ہم نے تو آپ کا حلقہ کھول دیے تھا نا. اب آپ ذرا میرا والا حلقہ نوشیرہ والا ہی کھول دیں. بالکل. کون سا کھولیں؟ NA33 یا PK88؟ NA33. میں 88 والا نہیں لڑا، میں نے 33 سے الیکشن لڑا. سر آپ کا 888 سے بھی لڑے. دیکھیں یہ بیک اینڈ فورتھ، یہ جو ہے ڈبل ٹاک کے بیک اینڈ فورتھ ہم نہیں کرنا چاہتے اس پروگرام کے اندر. ہمارے پروگرام میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. ثناء اللہ بلوچ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں صحیح بات کروں تو بریک سے پہلے، بریک کے دوران، پروگرام ختم ہونے کے بعد اختیار ولی اور شفیع جان صاحب بڑی اچھی طریقے سے ایک دوسرے سے بات کریں گے. زیادہ تر جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگی بھی ہے، وہ اچھی طرح بات بھی کر سکتے ہیں. پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر عوام کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کر سکتے، اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، کوئی کمیٹیز میں نہیں آ سکتے؟ کس نے آپ کو روکا ہے؟ کیا آبسٹیکلز ہیں؟ جی منیزہ صاحبہ، دیکھیں پارلیمنٹ کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ اگر سیاسی بنیادوں پر ہو اور اس میں سیاستدان آئیں تو سیاستدان دل گردے کے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور دل گردوں کے ساتھ ساتھ وہ دماغ کے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو جو سیاستدان جو ہے وہ معاشرے کے مسائل کو، مشکلات کو، ملکی مسائل کو سمجھتا ہو تو پھر وہ پارلیمنٹ کو بہت ہی اہمیت کے عامل جو ایک ادارہ سمجھ کر معاملات پہ گفتگو بھی کرتا ہے. کمیٹیز میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. 2002 میں جب LFO آیا، لیگل فریم ورک آرڈر آیا تھا مشرف صاحب کا، اس وقت جب اس کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوا، جو 18ویں ترمیم آئی وہ 10 سال کی محنت کا نتیجہ تھا، جس میں سب سے پہلا بل میرا آیا کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کا، جس میں ہم نے اس وقت کی آپ سینٹ کے ڈیبیٹ نکالیں. پھر قومی اسمبلی بھی اس وقت دیکھیں، وہ اس کی جو تشکیل ہوتی ہے اگر وہ سیاسی لوگوں پر مشتمل ہو تو پھر باہر والے آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی آ کے اس میں ایک ترمیم کا ایک پلندہ آپ کے سر پہ تھوپ دے اور آپ کو پتہ بھی نہیں آپ سے ترمیم کروائے. اس وقت جو آپ جس کو لفظ پارلیمنٹ کہتے ہیں، بدقسمتی سے دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تذلیل والا لفظ میں نے استعمال کیا
وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام اداروں کو اتنا سبک اور اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان سے وہ پروڈکٹیوٹی حاصل نہیں ہوتی، وہ پیداوار حاصل نہیں ہوتی۔ زرخیز زمین سے اچھی بیج اچھا فصل دیتا ہے۔ جب آپ کی پارلیمنٹ ہی زرخیز نہیں ہے، اس میں فصل ہی اچھی نہیں ہے، تو اس پارلیمنٹ سے آپ یہ توقع کرنا وہ کمیٹیوں میں بیٹھیں، وہ اچھی قانون سازی کریں۔ میں نے ایک چیلنج دیا تھا کہ 27ویں ترمیم میں لفظ عوام کوئی ڈھونڈ کے نکال کے مجھے دے دے، وہ مجھ سے جو بھی انعام مانگتا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک شخص نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اتنی بڑی ترمیم آئی، وہ تمام تر ترمیم طاقت کی مرکزیت، استثناء اور آئین کے اندر ایک بہت بڑے چیپٹر کو جو آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے آئین سازی، ایک ہوتی ہے آئین میں ترمیم۔ یہ آئین ساز ادارہ کر سکتا ہے کہ آئین کے اندر ایک نیا چیپٹر، وہ جو 175B فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا انہوں نے ایڈ کر دیا، پاور اسٹرکچر کو، فیڈرل پروونشل ریلیشن کو، پارلیمنٹ کی ایت کو، پاکستان کے اندر جو قوموں کے مابین تعلق کو۔ تو جب دیکھیں پارلیمنٹ کا مسئلہ یہی ہو گیا کہ ان لوگوں نے چاہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پولٹری فارم بنے، جس میں صرف آپ فیڈنگ کرتے۔ اچھا جی، یہ آپ نے جو بات کہی ہے بڑی اہم بات ہے، مگر جو آپ نے کہا نا کہ جو پارلیمنٹ جو ہے وہ پولٹری فارم بنے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سیاستدانوں کو موقع ملتا ہے اور وہ کابینہ بناتے ہیں تو وہ انکلوسیو نہیں ہوتے ہیں۔ شفیع جان صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ کی کابینہ کے اندر خیبر پختونخوا میں ایک بھی خاتون نہیں؟ آپ نے کسی کو اتنا قابل نہیں سمجھا؟ دیکھیے، پہلی بات کہ ہم سے تو مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں، تو آپ ایڈوائزر بھی تو بنا سکتے تھے۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیے، جس سپریم کورٹ نے فری میں ہم سے جو ہماری سیٹیں تھی وہ اٹھا کے، ٹھیک ہے، وہ میں مانتی ہوں آپ کی بات، ایڈوائزر کیوں نہیں لگوایا؟ آ رہا ہوں نا جی، اگر آپ سننے کے تھوڑے ہمت تو پیدا کریں۔ ہمارے پاس صرف ثریا بیبی ایک MP تھی جس کو ہم نے ڈپٹی اسپیکر بنایا ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ابھی اس کیبنٹ نے ایکسپینڈ ہونا ہے۔ اچھا، ابھی ہماری صرف 13 رکنی کیبنٹ ہے، جس میں 10 منسٹر ہے، 2 ایڈوائزر ہے اور 1 SACM ہے۔ تو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات خان صاحب سے ہو، تو جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ابھی تو بڑی بڑی محکمے رہتے ہیں، اس میں اس کیبنٹ نے ایکسپینڈ ہونا ہے، تو اس میں ہم ضرور نمائندگی دیں گے۔ خواتین نہیں تھیں آپ کی؟ ابھی تو ہماری بہت سارے محکمے رہتے ہیں، CNW رہتا ہے، ایگریکلچر رہتا ہے، انوائرمنٹ رہتا ہے، IT رہتی ہے۔ پہلی کھیپ آئی تھی اس میں نہیں ہے، پہلی ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ ہماری نشستیں اٹھا کے سپریم کورٹ نے ان کو دے دی اور اسی حکومت نے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا۔ یہ تو بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسی بڑی پارٹیز PTI خاص طور پہ PMLN، جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اکثر جب مار پٹائی آتی ہے تو وہ بیچاری اپنا سر لے کے سامنے آ جاتی ہیں ڈنڈوں کے، مگر جب کابینہ بنانے کی بات ہوتی ہے تو لپ لپ مرد حضرات اس کے اندر آ جاتے ہیں اور خواتین نظر نہیں آتی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ خواتین کو آپ انکلوڈ کریں گے، چونکہ وہ 50% آف دا پاپولیشن ہے، اور اسے بھی آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اور آپ کی جو ایک کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ تحریک انصاف میں سب سے زیادہ خواتین ہیں ہمارے، وہ تو ہے، مگر کابینہ میں کم نظر آتی ہیں، اور خان صاحب کی کابینہ میں بھی ایک شیرین مزاری کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ اور ہوں گی۔ ثانیہ نشتر صاحب، جی، وہ تو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ تھی۔